بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میرا نام تحریم زہرا ہے۔ موجودہ حالات میں اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ لوگوں کا اولین فرض ہے، اس لیے گھر میں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی سے منسلک رکھنے کے لیے آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے تاکہ اساتذہ کی رہنمائی میں آپ اپنی نئی جماعت میں آنے والے نئے عنوانات سے متعارف ہو سکیں۔ اپنے نئے عنوان کی طرف آنے سے پہلے آپ کو اپنی اسکرین پر چند تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ کے ذہن میں دیہات یعنی گاؤں کا منظر آیا، اور یہ تصویر دیکھ کر آپ کے ذہن میں ایک شہر کا منظر آیا۔ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا، یہ ایک گاؤں اور ایک شہر کی تصویر ہے۔ تصویریں دیکھ کر ہی آپ کو اپنے عنوان کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، لیکن عنوان کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے مقاصد کو سمجھیں۔ پہلا مقصد جو کہ بہت آسان اور سادہ ہے وہ یہ کہ آپ دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق کو پہچان سکیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم مکالمہ نویسی کے متعلق سمجھ سکیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اسباب یعنی وجوہات کو جان سکیں جن کی وجہ سے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں یا دیہاتوں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ ہم دیہاتی لوگوں اور شہری لوگوں کی روزمرہ زندگی کے متعلق جان سکیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف۔ فہرست میں دیکھیں سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 11۔ آپ کی دلچسپی اور توجہ ہمارے آج کے سبق کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی، اس لیے سبق کی وضاحت کو دلچسپی اور توجہ سے سنیں۔ سبق کی وضاحت آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بنے گی۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ سبق کے پہلے صفحے صفحہ نمبر 11 میں دیہاتی زندگی کی منظر کشی کی گئی ہے۔ منظر کشی سے مراد یہ ہے کہ منظر پیش کیا گیا ہے جو کہ ایک کہانی کی شکل میں ہے۔ احمد 7ویں جماعت کا طالب علم ہے جو شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے والدین، اپنے چھوٹے بھائی بلال اور اپنی ننھی بہن عائشہ کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ننیال جاتا ہے۔ بس اسٹینڈ سے اترنے کے بعد وہ لوگ تانگے پہ بیٹھ کے گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تانگا کہتے ہیں گھوڑا گاڑی کو۔ گاؤں میں لوگ گاڑیوں کی جگہ گھوڑا گاڑی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ گاؤں کے تمام ہی لوگ ان کے استقبال کے لیے ان کے ننیال میں موجود تھے۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ گاؤں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خلوص تھا جو ان لوگوں سے ملنے کے لیے ان کی نانی کے گھر میں جمع ہو گئے۔ گاؤں کی آب و ہوا بہت تازہ ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھ کر آنکھوں کو بہت ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہے۔ گاؤں میں کھیتوں کے ساتھ ساتھ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ٹیوب ویل کہتے ہیں وہ ٹیوب جس کی مدد سے زیر زمین سے پانی نکالا جاتا ہے اور فصلوں کو دیا جاتا ہے۔ ٹیوب ویل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں کے موسم میں ہلکا گرم پانی نکلتا ہے جو فصلوں کو ہر وقت میسر ہوتا ہے۔ لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں اور اپنی فصلوں کو کھلا پانی دیتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پر صفحہ نمبر 11 کے الفاظ معنی دکھائے جا رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ننیال، نانی کا گھر، تعطیلات، چھٹیاں، استقبال، خوش آمدید، دھان، چاول کی فصل، تانگا، گھوڑا گاڑی، ٹیوب ویل، ایسی نالیاں جن کی مدد سے زمین کے نیچے سے پانی نکالا جاتا ہے، کھانا چننا، کھانا لگانا، دسترخوان، ایسا کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلا صفحہ نمبر 12 پر۔ شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں یہاں پہ سبق کو پڑھنے کا دوسرے مقصد کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرا مقصد ہمارا ہے مکالمہ نویسی کو سمجھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکالمہ نویسی کہتے کس کو ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں ہونے والی بات چیت کو تحریری طور پر لکھنا مکالمہ نویسی کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 12 پر احمد اور اس کے باقی گھر والے رات کے کھانے پر ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں جس میں گھر کے تمام ہی افراد شامل ہوتے ہیں۔ کھانے کے دوران میں وہ باتیں کرتے جاتے ہیں جن کی باتیں پڑھ کر اور سن کر ہمیں دیہاتی لوگوں اور شہری لوگوں کی روزمرہ زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ روزمرہ زندگی کہتے ہیں روز کے معمولات، کہ وہ روز کیسے کام کرتے ہیں۔ نانا جان نے
بتایا کہ گاؤں میں تازہ خوراک ہوتی ہے، کھلی آب و ہوا ہوتی ہے، لہلہاتے ہوئے کھیت، بڑے بڑے گھر اور کھلے اور روشن ہوادار گھر ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہوتی ہیں، گاڑیوں کا شور اور دھواں ہوتا ہے۔ تازہ خوراک کی جگہ پر لوگ مرغن غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو ان لوگوں کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ دیہاتی لوگ جدید سہولیات کم ہونے کی وجہ سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اس لیے بظاہر کمزور نظر آنے والے لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہے، اس لیے شہری لوگ اپنی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جدید مشینری کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ شہروں میں کارخانوں اور فیکٹریوں کا دھواں، ٹریفک کا شور اور مرغن غذاؤں کا استعمال لوگوں کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری لوگ گاؤں کے لوگوں کے مقابلے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پر صفحہ نمبر 12 کے الفاظ معنی دکھائے جا رہے ہیں۔ رواج، دستور، مفید، فائدہ مند، بوائی، فصل بونا، عمدہ، بہترین، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، قابل رشک، قابل تعریف، میسر، دستیاب، برعکس، الٹ۔ یہاں سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کا حصہ الف اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔